وہ اٹلی آئی تھی ایک کامیاب زندگی کے لیے، انٹرنیشنل یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے، غریبی کی زنجیریں توڑنے کے لیے اور اٹلی میں انٹلیکچوئل دوست بنانے کے لیے، لیکن اسے موت کے سوا کچھ نہیں ملا۔ وہ لڑکی جو کبھی ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا تھی، بھائی کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اپنے چچا کی چہیتی تھی، کبھی روٹ جاتی تو ماں منا لیتی، باپ نے سینے سے لگایا، گھر چھوڑ کر شیلٹر ہوم گئی تو باپ نے واپس بلا لیا۔ اس نے اپنوں پر بھروسہ کیا اور اپنوں نے اسے دھوکہ دیا، لیکن اسے موت کے سوا کچھ نہیں ملا۔ وہ جینا چاہتی تھی، عیش و عشرت والی زندگی گزارنا چاہتی تھی، اٹلی کی سڑکوں پر باہیں پھیلا کر کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی تھی، ہاتھوں میں الکوہل لیے ڈانس کلبز، بارز، وائن شاپس میں اپنے جلوے دکھاتی تھی۔ وہ نوجوان جو اپنی امید کھو بیٹھتا تھا اس کے دل کو لبھاتی تھی۔ یہ خواہش تو ہر پاکستانی نوجوان کی ہے کہ وہ یورپ جا کر اپنی تعلیم مکمل کرے، لیکن یہ کرائم اسٹوری دیکھنے کے بعد آپ اپنا ارادہ بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے اسکپ کر دیا یا بیچ میں چھوڑ دیا تو بلیو می، آپ کی بہن جو یورپ میں ہے، اٹلی میں ہے، کینیڈا میں ہے یا یوکے میں ہے، اس کی جان آپ چاہ کر بھی نہیں بچا پائیں گے۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اس تصویر میں ایک لڑکی جو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ویسٹرن کلچر اپنا چکی ہے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد یہ لڑکی منظر نامے سے غائب ہو جاتی ہے۔ کوئی خبر نہیں، کچھ اتا پتہ نہیں۔ اٹلی پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی جاتی ہے۔ لڑکی کو پورے یورپ میں تلاش کیا جاتا ہے۔ منسٹری آف فارن افیئرز ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی مہینوں بعد پولیس ایک کلو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ پولیس فوراً وہاں پہنچتی ہے۔ آفیسرز کھڈا کھودنا شروع کرتے ہیں۔ 30 سے 40 منٹ کے بعد جو منظر سامنے آتا ہے وہ بہت بھیانک ہوتا ہے۔ اس کھڈے میں انسانی لاش ملتی ہے۔ اس لاش کو دیکھ کر لگتا ہے کسی نے بہت پرانی دشمنی نکالی ہو۔ سر اور گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی، چہرہ پہچان کے قابل نہیں تھا۔ کون تھی یہ لڑکی؟ آخر اس لڑکی کی کسی سے کیا دشمنی تھی؟ یہ لڑکی پاکستان سے اٹلی کیسے پہنچی؟ سب کچھ بتاؤں گی، چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے سمن عباس کی، ایک 18 سالہ لڑکی جس کا تعلق پاکستان کے صوبے پنجاب سے تھا، مگر زندگی اسے اٹلی لے آئی تھی۔ وہ یہاں اپنے بہتر مستقبل کے لیے آئی تھی، پڑھنے لکھنے اور جاب کی تلاش میں، اور پھر رہائش ملی اٹلی کے ایک چھوٹے سے شہر نویلارا میں۔ سمن عباس کی پیدائش 18 دسمبر 2002 میں ہوئی۔ ایک سادہ اور سمپل لائف۔ والد شبر عباس اور والدہ نازیہ شاہین ایک محنت کش خاندان تھا۔ پنجاب میں کچھ زمینیں کھیتی باڑی کے لیے رکھی ہوئی تھی اور کچھ کا پراپرٹی بزنس بھی تھا۔ والد کا کاروبار پاکستان میں اب بالکل ختم ہو چکا تھا۔ کچھ ریلیٹیوز کے تھرو یہ پتا چلتا ہے کہ اٹلی میں کام آسانی سے اور اچھا مل سکتا ہے، جس سے ان کے حالات اچھے ہو جائیں گے، اور پھر اگلا پلان تھا اٹلی شفٹ ہونے کا۔ سال 2016 پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن شام کی فلائٹ اسلام آباد سے دبئی رن وے پر اترتی ہے۔ دبئی میں مختصر اسٹے اور یہ فیملی اٹلی کے شہر رومانیہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس فلائٹ میں سمن کے چچا دانش حسین اور کزنز بھی شامل تھے۔ اٹلی پہنچ کر یہ خاندان نویلارا میں آباد ہوا، جہاں سمن کے والد شبر عباس کو لیبرنگ جاب مل گئی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اچانک سال 2020 حالات بدلنے لگے۔ اس تبدیلی کی سب سے مین کریکٹر تھی سمن عباس، جو اپنے خاندانی رسم و رواج سے ہٹ کر ویسٹرن کلچر اپنا چکی تھی۔ اٹلی کے ڈانس کلب، بارز، چمک دمک اور اوپن مائنڈڈ لڑکیوں اور لڑکوں جیسا رہن سہن ہونے لگا۔ ذرا آپ اس تصویر کو دیکھیے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی اس تصویر کو دیکھا جس میں حجاب اتر گیا اور ڈریس بھی شارٹ ہو گیا، یہی نہیں، اس نے اپنی زندگی کا ہمسفر بھی اٹلی میں ہی ڈھونڈ لیا، جس کا نام تھا ثاقب ایوب۔ ثاقب ایوب بھی پاکستانی تھا مگر اٹلی میں رہائش پذیر تھا۔ دونوں کی ملاقات ٹک ٹاک پر ہوئی، کافی شاپ میں گپ شپ، ملاقاتیں، اور کئی سال کی فرینڈ شپ کے بعد اب وہ دونوں آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اس رشتے کی بھنک سمن کی فیملی کو نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ راز زیادہ دیر تک راز نہیں رہتا، ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے۔ سمن کا راز بھی فاش ہونے والا تھا۔ دراصل سمن کے بوائے فرینڈ نے کچھ تصویریں اور ویڈیوز جس میں سمن بھی موجود تھی سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی، اور پھر یہ سارا ڈیٹا سمن کی فیملی تک پہنچ گیا۔ یہاں سے کہانی بالکل پلٹ گئی۔ فوٹوز اور ویڈیوز دیکھنے کے بعد سمن کے والدین نے ایسا ری ایکشن دیا کہ جیسے پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی ہو۔ کیا ہو گیا ہے ہماری بیٹی کو؟ ہماری یہ تربیت تو نہیں تھی، ہم نے تو یہ نہیں سکھایا اسے، ہماری بیٹی نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔
अब तो हम मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे, खानदान वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। समन को फैमिली की तरफ से धमकियां दी जाने लगी, उस पर पाबंदियां लगा दी गईं, घर के एक कमरे में कैद करके रख दिया गया और साकिब अयूब को कहा गया कि हमारी बेटी से दूर रहना वरना मारे जाओगे। लेकिन एक दिन मौका देखते ही समन घर से निकलने में कामयाब हो गई और एक शेल्टर होम पहुंच गई। शेल्टर होम के ऑनर को समन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि मेरी जान को खतरा है, उसकी फैमिली के लोग उसे जान से मार देंगे, उसे रोज टॉर्चर किया जाता है, कमरे में बंद रखा जाता है। समन ने यहाँ एक हेल्प एप्लीकेशन भी सबमिट करवा दी और घर छोड़कर शेल्टर होम में पनाह ले ली। दूसरी तरफ समन की फैमिली भी मुसलसल समन को तलाश कर रही थी। वो समझ रहे थे कि समन साकिब अयूब के साथ भाग गई है और जब पता चला कि समन एक शेल्टर होम में मौजूद है तो समन के वालिदैन शेल्टर होम पहुंच गए। एक बुजुर्ग आदमी और एक खातून दोनों की शेल्टर होम में रोने चीखने की आवाजें गूंज रही हैं, लेकिन ये रोना भी एक दिन अपनी ही बेटी की मौत की वजह बन गया। बेटा हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी मर्जी और ख्वाहिश को पूरा ना कर सके। अब हम वादा करते हैं कि तुम जो चाहोगी वैसा ही करेंगे, मगर अब तुम हमारे साथ घर चलो। खानदान में बहुत बदनामी हो रही है। माँ बाप अपनी बेटी के आगे जोर जोर से रो रहे थे। समन अपने वालिदैन की ये हालत देखती है, उसका दिल पिघल जाता है। वो अपने माँ बाप के साथ वापस जाने का फैसला कर लेती है, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि अगर घर पहुंचने के बाद उसके वालिदैन उसकी शादी साकिब अयूब नामी लड़के से करवा दें तो ही वो घर जाएगी। इत्तेफाक से ये शर्त मान ली गई। घर में रौनकें बहाल हो गई, शादी की तैयारियां होने लगी, मेहमानों का आना जाना भी होने लगा। समन और साकिब भी बहुत खुश थे क्योंकि अनकरीब दोनों की शादी जो होने वाली थी। और फिर अचानक 30 अप्रैल 2021 समन और साकिब का राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया। साकिब ने कॉल्स मैसेजेस किए मगर कोई जवाब नहीं आया। वो समन के घर पहुंच गया। फैमिली ने कहा कई दिन हो गए, समन तो बेल्जियम चली गई है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। ये बात साकिब को हजम नहीं हो रही थी। आखिरकार 5 मई 2021 साकिब ने करीबी पुलिस स्टेशन में समन की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवा दी। इटली पुलिस ने तहकीकात शुरू की। पहले तो पुलिस को इस केस की कोई लीड नहीं मिल रही थी। फिर अचानक सुबह 7 बजे 3 पीस सूट पहने एक आदमी पुलिस स्टेशन में दाखिल होता है। उसके हाथ में एक लेटर है और उस लेटर में जो लिखा है वो समन तक पहुंचने का बहुत बड़ा जरिया बनने वाला है। इस लेटर में लिखा था, मेरा नाम समन अब्बास है, मेरे वालिद का नाम शब्बर अब्बास है, मेरे पेरेंट्स मुझे मार डालेंगे, मेरी जान को खतरा है। और साथ में उसके साथ होने वाली जुल्म की दास्तान भी समन ने अपने हाथों से लिखी थी। इस लेटर के बाद पुलिस अब समन के वालिदैन और फैमिली के बाकी अफराद को सर्च करने के लिए टीमें तश्कील दे देती है। लेकिन पुलिस को जब खबर मिली कि समन की फैमिली तो 9 मई 2021 को ही इटली छोड़कर फरार हो चुके हैं, फिर पुलिस ने समन के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस खंगालना शुरू की और फिर जो सामने आया वो चौंका देने वाला था। 29 अप्रैल सन 2021 उस रात समन के चचा और कजन्स को एक खेत की तरफ जाते देखा गया। हाथों में बेलचा और रस्सी थी। अगली रात एक और फुटेज में समन अब्बास अपने वालिदैन के साथ उसी तरफ जाती नजर आई, एक सफेद बैग के साथ। उसी सीसीटीवी फुटेज के बाद समन हमेशा के लिए गायब हो गई। ये केस अब मिसिंग केस से निकलकर मर्डर केस बन चुका था। पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे सच के पर्दे हटने लगे। पुलिस ने समन के घर के सबसे छोटे अफराद यानी समन के छोटे भाई से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। वो डरा हुआ था, बहन की याद सता रही थी। बातों बातों में उसने मुंह से आधा सच तो वैसे ही निकाल दिया। उसने बताया कि वालिदैन मेरी बहन के लाइफ स्टाइल और पसंद की शादी से खुश नहीं थे। इस गवाही के बाद अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था समन फैमिली के सभी अफराद को वापस इटली लाकर कानून के कटहरे में खड़ा करना, क्योंकि समन की फैमिली के कुछ अफराद यूरोपियन कंट्रीज में फरार थे और कुछ पाकिस्तान में छुपे हुए थे। उन्हें वापस इटली लाना इतना आसान नहीं था और दूसरी जानिब लोगों को इटली में अपनी और अपनी फैमिली की जानों की फिक्र होने लगी। लोग जिस मुल्क को क्राइम फ्री स्टेट समझ रहे थे, वहीं दिन दिहाड़े एक लड़की के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता था। ये इटालियन स्टेट की सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला बन चुका था। अब फौरन इंटरपोल की मदद ली जाती है और एक एक करके मुल्जिमान गिरफ्तार होने लगते हैं। सबसे पहला मुल्जिम सितंबर 2021 समन के चचा दानिश हुसैन को पेरिस से गिरफ्तार किया गया। फिर दूसरा मुल्जिम समन का कजन इकराम एजाज। तीसरा मुल्जिम नोमानुल हक भी फ्रांस और स्पेन से ट्रैप कर लिए गए।
ان سب کو جب انٹروگیشن روم میں بلایا گیا تو سب نے انکار کر دیا، نہیں ہم نہیں جانتے سمن کہاں ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پولیس نے یہاں ایک چال چلی، سمن کے چچا دانش حسین کو اپنی باتوں میں الجھایا اور کہا دیکھو ہم نے تمہیں سی سی ٹی وی میں دیکھ لیا ہے اور عدالت میں تمہیں مجرم ثابت کرنے کے لیے یہ ثبوت ہی کافی ہے۔ سزا کم کروانے اور انعام کی لالچ دے کر سمن کے چچا دانش کا منہ کھلوا لیا گیا، اور پھر اس نے جو بتایا وہ سن کر پولیس بھی چونک گئی۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، یہ دانش نے پولیس کو بیان دیا کہ پاکستان میں سمن کا کزن جو بڑی عمر کا آدمی تھا، سمن کے والدین سمن کی شادی کروانا چاہتے تھے۔ وہ 2021 میں اپنے تمام ڈاکیومنٹس کے ساتھ اٹلی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ شیلٹر ہوم سے واپس آئی۔ سمن کو اس کے کزن سے شادی کرنے پر زور دیا گیا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس نے انکار کر دیا۔ پھر مجھے کال کی گئی اور کہا گیا کہ سمن کو مار ڈالو، وہ ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اور پھر میں نے پلان بنایا، سمن کے والد، والدہ اور سمن کے کزنز کو بلایا۔ سمن کو جنگل میں لے جا کر میں نے سر میں ڈنڈے مارے، وہ بے ہوش ہو گئی۔ سمن کے والد والدہ نے کہا یہ زندہ ہے، اس کو جان سے مار ڈالو۔ میری ہمت نہیں ہوئی۔ پھر سمن کے والد نے مجھے پیچھے کیا اور اس کی گردن میں رسی ڈالی۔ ایک طرف سے باپ نے رسی کھینچی اور دوسری طرف سے ماں نے، اور تھوڑی ہی دیر میں گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ لاش کو زمین میں دفنا دیا گیا۔ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد پولیس فوراً اس جگہ پہنچی، زمین سے لاش برآمد کی گئی، دانتوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا گیا اور پھر سمن کی شناخت بھی ہو گئی۔ اس قتل کے ماسٹر مائنڈ اب بھی پولیس کی گرفت سے باہر تھے، یعنی سمن کے ماں باپ۔ وہ پہلے ہی اٹلی سے پاکستان فرار ہو چکے تھے، اور پھر آخرکار 15 نومبر 2022 پاکستانی اور یورپی انٹرنیشنل کرائم ایجنسی کی مشترکہ کارروائی کے بعد سمن کا والد شبر عباس کو پنجاب گاؤں چک 129 ای بی ضلع اکاڑہ سے اور والدہ نازیہ شاہین کو 31 مئی 2024 آزاد کشمیر سے گرفتار کر لیا گیا۔ 31 اگست 2023 دونوں کو اٹلی لا کر قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ فون کالز، میسیجز، بھائی کی گواہی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ جس میں لکھا تھا کہ سمن کی موت گردن دبانے اور سر کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے ہوئی۔ اس رپورٹ نے پوری سازش کو بے نقاب کر دیا۔ دسمبر 2023 میں عدالت نے والد شبر عباس کو عمر قید، چچا دانش حسین کو 14 سال قید سنائی، جبکہ دونوں کزنز کو ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے بری کر دیا گیا۔ پھر اپریل 2025 میں اپیل کورٹ نے والدین کی عمر قید برقرار رکھی، چچا کی سزا بڑھا کر 22 سال کر دی اور دونوں کزنز کو بھی عمر قید سنا دی گئی۔ آخر سمن عباس کا قصور کیا تھا؟ صرف اتنا کہ وہ اپنی مرضی سے جینا اور اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اسے اعتماد کے نام پر گھر بلایا گیا، جنگل میں پہلے سے قبر تیار تھی اور پھر ہمیشہ کے لیے اسی قبر میں دفنا دیا گیا۔ مگر 4 سال بعد اٹلی کی عدالت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ جرم چاہے کتنا بھی چھپا لیا جائے، سچ ایک نہ ایک دن زمین سے باہر آ ہی جاتا ہے۔